تو ایک تھانہ فیروز والا میں مقدمہ درج ہوا تھا کل کا، رات تک ہم اس کی ذرا تفتیش اور تفصیلات معلوم کرتے رہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ فیروز والا میں کل ایک مقدمہ درج ہوا جس میں ایک خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم نے فوری مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش عمل میں لا رہے ہیں۔ وہ جو بادامی باغ کا اڈا ہے وہاں پہ اترے ہیں، تو کسی شاید عزیز کے پاس انہوں نے جانا تھا جس سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، تو وہ پھر ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ادھر ہی مینار پاکستان پارک میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا کہ چلو رات یا جیسے رابطہ ہو جائے گا اپنے کسی جاننے والے سے، یا پھر ہم جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے، کسی کے طرف چلے جائیں گے۔ وہاں پہ وہ مینار پاکستان میں بیٹھے تھے، تو وہاں پہ یہ جو مالشیے پھرتے ہیں اور مختلف رات کو لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی مالشیہ ان سے باتیں شاتیں کرنے لگا، ان کو باتوں میں لگا لیا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، کیوں یہاں پریشان ہیں۔ تو اس نے بتا دیا کہ یار میں لاہور آیا ہوں، میرا کوئی اپنا گھر شر نہیں ہے، تو میں نے کسی عزیز کے پاس جانا تھا، کوئی ڈرائیور ہے اس کا رشتہ دار، تو رابطہ نہیں ہو رہا موبائل پہ، تو پھر میں اس کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو میرے بھی گھر میں فیملی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی میری بچے ہیں، بیوی ہے، تو میں آپ کو لے جاتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ عورت ہے، ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی یہ عزت ہے، تو آپ ٹھہر جائیں، صبح آپ دوبارہ تلاش کر لیں جس کے پاس جانا ہے۔ تو خیر وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی باتوں شاتوں میں لگا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور پھر اس کو لے کے ہم اس کی باتوں میں اعتماد کر لیا کہ اس نے کہا رات میرے پاس گزار لیں تو صبح چلے جائیں۔ کی تلاش میں پچھلے 1-2 مہینے سے وہاں پہ تھا، تو اس سلسلے میں راولپنڈی اور اس کے مختلف علاقوں میں وہ رہائش پذیر رہا ہے۔ وہ بات خیر 100% تو حتمی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کس سلسلے میں، لیکن یہ تھا کہ وہاں گیا ہوا تھا۔ کبھی بہرحال اس کا ایک ورژن یہ بھی پہلے آیا کہ بھئی میں نوکری اور روزگار میں تھا، اور بعد میں کہا کہ نہیں میں کوئی پیسے ادھارے دینے تھے تو کسی سے کچھ لینے گیا ہوتا۔ اینی ہاؤ وہ رہنے والے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہیں، وہاں سے وہ راولپنڈی 1 مہینہ رہے ہیں، پھر راولپنڈی سے اس کا ورژن ہے کہ 16 تاریخ کو وہ لاہور آئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر 16 سپٹمبر کو، کہ جی یہاں کسی کے ہاں کوئی نوکری شوکری گھروں میں تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ 8-10 سال کچھ گھروں میں بطور ملازمین کے طور پہ پہلے بھی لاہور میں رہ چکے ہیں اور جاب کرتے رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ہے یا جو اس کے حالات ہیں وہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو کوئی اس میں اندازے نہ لگانے پڑے، یا کہیں سے کوئی سنی سنائی بات پہ جو ہے وہ ریلائے نہ کرنا پڑے، یا ہم آپ کو صحیح معلومات نہ دیں اور پھر اپنے طور پہ آپ کو ظاہر ہے جب لینی پڑی ہیں تو اس میں کچھ بات غلط ہوتی ہے، کچھ صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے بالکل اتھینٹک ورژن اور جو صحیح معلومات ہیں وہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے اور بطور خبر آپ اس کو جانتے ہوں جو ہے۔ یہ مقدمہ ہم نے درج کیا فیروز عالم، اس میں میں اس لیے نام نہیں لوں گا کہ ظاہر ہے اس شخص کی یا ان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے۔ ایک ہمارا مدعی ہے جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہائشی ہے، اس نے ہمیں پرسوں رات بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے راولپنڈی میں رہتا رہا ہے، پھر لے آیا شاہدرہ میں رکشے پہ، جو رکشے گزرتے تھے شاہدرہ اتر گئے، تو انہوں نے پہلے کہا کہ شاہدرہ میں میرا گھر ہے، پھر اس مالشیے نے ان کو کہا کہ میرا گھر آگے رانا ٹاؤن میں GT روڈ پہ ہے، وہاں ہم جائیں گے۔ تو دوسرے رکشے پہ بیٹھ گئے، جو پبلک رکشے یہ مریدکے کی طرف جاتے ہیں، اور اس نے بتایا کہ اور بھی سواریاں بیٹھی تھی، ہم بھی بیٹھ گئے، اور اس نے ہمیں جھانسا دیا کہ 10 روڈ کے اوپر میرا گھر ہے، وہاں رانا ٹاؤن میں۔ رانا ٹاؤن کراس کیا ٹول پلازا، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں آگے گاؤں ہے، ایکچولی تھوڑا سا اور آگے ہے تو وہاں جائیں گے۔ خیر کالا شاہ کاکو گاؤں کے سامنے اتر کے اس نے کہا کہ جی یہ گاؤں میں ہمارا گھر ہے۔ وہ اس کے ساتھ وہ بھی چل پڑے، وہ بھی چل پڑا، اعتماد کرتے ہوئے وہ میاں بیوی اس کے ساتھ چلے گئے۔ آگے جب گاؤں کے بازار سے گزر کے گاؤں ختم ہونے لگا تو پھر اس نے کہا کہ ہمیں تھوڑا ہوا تعجب ہوا، بھئی یار آپ تو گاؤں بھی ختم ہو گیا، آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور آگے کیوں لیتے جا رہے ہیں؟ تو آگے سے 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ آئے، اس نے کہا جی یہ میرا بھائی آ گیا، تھوڑا سا ہمارا گھر گاؤں سے باہر ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا، یہ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، تو آگے جا کر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اس نے پسٹل رکھ دیا کہ تم سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، اور ان لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ دور کھیتوں میں جا کے زیادتی کی گئی۔ یہ خیر اس نے ہمیں تفصیل بتائی۔
ان کے اپنے بیان کے مطابق جو اس نے بار بار یہی دیا ہے کہ ہم راولپنڈی سے چلے پھر لاہور ہے، لاہور سے پھر مینار پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر اس بندے کی باتوں میں آ گئے، اس نے ان کو چائے شائے بھی پلائی، پھر اس کے ساتھ اس کے جھانسے میں آ کر، اس کے ورگلاوے میں آ کر وہاں سے اس کے ساتھ یہ رکشہ پر چل پڑے اس کے گاؤں میں رات ٹھہرنے کے لیے۔ حالانکہ اس کی عمر ہے کہ دونوں کی مڈ 40s میں ہے اور بچے ان کے پیچھے گاؤں میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس پہ ٹرسٹ کر لیا، اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ گاؤں پھر جی ٹی روڈ پہ اتر گئے، وہاں سے آگے گاؤں میں لے گیا، تو گاؤں کے باہر پھر اس نے دو جو ساتھی جن کو بھائی کہا کہ میرے بھائی، ان کو بلایا، پھر اس وقت انہوں نے ہمیں یرغمال بنا کر اور ان کے ساتھ زیادتی کر لی۔ تو یہ اس رات کو ہماری پولیس چوکی سے انہوں نے رابطہ کیا، فلفور پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی، ہم نے جائے وقوع کا ملاحظہ کیا، ہم نے الگ صبح پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کو بھی کال کر لیا، جنہوں نے صبح روشنی ہوتے ہی جائے وقوع کا ملاحظہ کیا، ساری ایویڈنس بھی اکٹھی کر لی جو ضروری تھی اور جو مل سکتی تھی وہ پراپر بھیج دی گئی ہے۔ میڈیکل بھی کل اس خاتون کا ہم نے پراپر کروا دیا ہے اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، تفتیش بھی آگے چل رہی ہے۔ اس قسم کے کچھ اس ایریا میں ایسے لوگوں کی نشاندہی ہے کہ یہ جو مینار پاکستان کے آس پاس یا اس یادگار چوک پہ پھرتے ہیں، مردوں کو بھی ایون جھانسا دے کر پھنساتے ہیں، اور اس طرح کوئی خواتین یا کوئی نہتا۔ تو کچھ ایسے ریکارڈ یافتگان ہیں جن کو ہم نے راؤنڈ اپ کر لیا ہے، ان سے 2-3 لوگ ہیں جو پراپرلی چلان ہوئے ہیں، آگے بھی اس کا دائرہ بڑھا رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ڈی این اے کی بھی ہمیں سہولت حاصل ہوگی اور امید ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شناخت بھی کر سکتے ہیں، ہم نے سکیچ بھی تیار کروا لیا ہے۔ تو یہ وقوع اس کنٹیکسٹ میں تھا، میں نے کہا ہم آپ سے تفصیل شیئر کر لیں۔ اس میں قطعاً یہ بڑی جو بار بار سننے کے بعد اور اس میں جو اتھینٹک ورژن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے تو ان کو کسی نے کوئی لوٹنے کے بعد ایسی بات کی ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس وہاں کرایہ بھی ختم ہو گیا تھا، کوئی اس نے راولپنڈی میں موبائل بیچا، وہاں سے لاہور ہے، تو وہاں کہتا ہے ایکچولی کرایہ بھی نہیں تھا، نہیں تو میں جن گھروں پہ کام کرتا تھا شاید اس طرف چلا جاتا۔ اس کا یہ ورژن ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، اور پھر اسی لیے اس کے ساتھ اس کی باتوں میں وہ آ گئے۔ تو واپسی پہ کہتا ہے انہوں نے ہمیں کرایہ بھی دیا 300-400 روپے کہ لاہور واپس، یہ وہ بات مانتا ہے کہ انہوں نے 300-400 روپے دیے کہ لاہور واپس چلے جاؤں۔ اس میں وہ نہ تو کوئی کڈنیپنگ والی بات ہے، نہ کوئی سفر کرتے ہوئے ان کو کسی نے روکا یا کوئی، وہ لاہور سے اب جس طرح بھی ہے اس کے جھانسے میں آ گئے، اس کے برگلاوے میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے یا اس پہ اندھا اعتماد کر بیٹھے، وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے چلے گئے، اور آگے جاتے ہوئے گاؤں سے باہر پھر اس کی اپنی ظاہر پلاننگ ہوگی، ادھر اس کے ساتھ زیادتی کر لی۔